جو کیسز چل رہے تھے ہمارے مختلف کراچی کے ہائی کورٹ میں بھی چل رہے تھے جو نیب سے متعلق تھے، اور جو کہ حیدرآباد میں بھی چل رہے تھے جو پرانے میٹر 2015-16 کے، جس کے اندر وہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا ہوا تھا کہ جن کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ LMC ہے، وہ کیس 228 نمبر پٹیشن تھی 2015 کی، 2016 کی پٹیشن تھی 668، سپریم کورٹ کی ایک پٹیشن تھی 16 نمبر، وہ تو سپریم کورٹ نے تو ڈسپوز کر کے وہ بھجوا دی تھی کہ جی کچھ نہیں، ان کے یہاں جا کے اپنے حساب سے کام کریں۔ مین وائل یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ریٹائرمنٹ کا بھی لیٹر نکال دیا، اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، وہ بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام جو کیسز ہیں حیدرآباد والے، ان تینوں کیسز کو انہوں نے ملا لیا، اس کی مختلف ٹائموں پہ ہیئرنگ کنٹینیو 3 مہینے سے چل رہی ہے، کیونکہ وہ پرانے کیس بھی اس کے ساتھ انٹیکٹ ہو گئے ہیں۔ 228 نمبر جو 2015 کی ایک پٹیشن تھی جو عقیل خاندان کی طرف سے داخل کی ہوئی تھا، 668 وہ بھی عقیل خاندان کی طرف سے داخل کیا ہوا تھا جو 2016 کا کیس تھا، اور ہماری یہ پٹیشن تھی جو ریٹائرمنٹ کے خلاف دی ہے کہ ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ابھی کورٹ کے اندر ہے، زیر سماعت ہے، جو کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ ہمارا اس میں موقف صرف یہ تھا کہ جی ان کے جو ہوا ہے ریٹائرمنٹ کا جو لیٹر نکالا گیا ہے وہ پاور تھے اپنا میئر کے، سیکرٹری کے پاور نہیں تھی، اور میئر نے ہمیں سنے بغیر وہ نکالے، وہ ابھی پینڈنگ میں، کورٹ جو آنریبل کورٹ ہے ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ اور ایک سول سوٹ تھا ہمارا جو ہوا تھا ڈسمس، اس کی اپنی پٹیشن داخل کر دی ہے، وہ واپس سول کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اسی طریقے کراچی میں ہمارے 3 کیس تھے جو نیب کے، 2 کیس تو نیب کے تھے، ایک میں ہم نے اپنی وہ کرائی ہوئی تھی، بیل کرائی ہوئی تھی تینوں کیسز کے اندر۔ آج جو کیس تھا ایک ہمارا 5117 جو تھا، اس کے اندر سندھ کے تمام جو افسران تھے اس وقت کے تقریباً 40 کے قریب افسران تھے، 2 سیکرٹریز بھی تھے اس کے اندر، علی احمد لوڈ صاحب تھے اور دوسرے تھے، تو وہ پینڈنگ میں پڑا تھا۔ 2017 کی پٹیشن تھی یہ، اور اس میں بہت ساری ہیئرنگ ہوئی۔ آپ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس کو بلا کر سنا، اور IU کو ان سے اس پہ فائنلی پوچھا کہ بتائیں جی ابھی کس اسٹیج پہ، انہوں نے کہا کہ جی باقی تو لوگ نہیں ہیں، ہم نے اس کے لیے پرمیشن لی ہے اپنا سیکرٹری کے لیے، علی احمد لوڈ صاحب کے لیے، اور اس کے لیے اپنا چیئرمین نیب سے وہ آ جائے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو کورٹ نے ان کو کہا، ان سے رائٹنگ میں ایک بار وہ لیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ڈسمس کی، اور انہوں نے کہا کہ باقی لوگ جو ہے سب اس کیس سے جو ہے بری ہیں، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک کیس ختم کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دوسرے جو بھی کیس ہیں جو نیب میں زیر سماعت ہیں، نیب عدالت میں ہیں یا ہائی کورٹ کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی کو میں بھی جو ہے ہمیں سے باعزت طریقے سے اس کو بری کرے گا۔ میرا ان کے لیے تو یہی ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں دے تو پھر ان کو اس کے حساب سے سزا دے، تاکہ ان کو مثال بنائے کہ لوگوں کو بے جا تنگ جو کر رہے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، عزت و ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ جو اپنے ناخدا بنے ہوئے تھے، بڑے ہوئے دعوے کر رہے تھے کہ جی ہم ان کو بھیک منگوا دیں گے، ہم ان کو LMC میں بھجوا دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے۔ شکر اگر میرا ریٹائرمنٹ کا لیٹر نکلا ہے وہ بھی 19 گریڈ کا نکلا ہے، باقی یہ لوگ جو ہے 1 گریڈ میں آ گئے، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے 1 گریڈ میں آ کر نائب کاسس کی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک جو عقیل خاندان تھا جو ہے وہ 6 گریڈ پہ آ گیا، اس کا تو اپائنٹمنٹ ہی غلط ہے، جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں ابھی ہائی کورٹ میں، کہ اس کا اپائنٹمنٹ جو سینئر کلر کا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ سینئر کلر اپائنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سینئر کلر کی جو پوسٹ ہے وہ بائی پروموشن ہے، 5 گریڈ سے 7 گریڈ میں جائے گا۔ ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں، اور بلدے کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کی وجہ سے جو شہر میں تباہی آئی ہے، بلدیہ میں جو کام نہیں ہو رہے، تو تمام کے تمام شہری جو ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری لڑائی کی وجہ سے تم نے جو لوگوں کو تنگ کیا تھا اس کو، اور جھوٹے لوگوں کے اوپر کیس کر کے پوری بلدیہ کے پورا سسٹم بگاڑ دیا۔ آج بلدیہ میں افسران کی کمی ہو گئی ہے، افسر وہاں پہ بلدیہ میں موجود نہیں ہیں، کام کرنے کے لیے کوئی ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ 5 گریڈ والوں کو پھر اب انہوں نے مجبوری ہے کہ ان سے ہیلتھ کے اور اس کے کام لیے جا رہے ہیں، جو پراپر جو ہیلتھ آفیسر ہے وہ نہیں ہوئے، اکاؤنٹ آفیسر ابھی جانے والے ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو بڑا خلا ہو گیا بلدیہ میں۔ اور بلدیہ کا حال جس طریقے سے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے سارا۔ میں آپ کے اپنا چینل کے توسط سے ایک بات کہ میئر صاحب کو اور میونسپل کمشنر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان سے ہدایت بھی ہے، ان کو ریکویسٹ بھی ان سے کہ بھائی یہ جو 11 افراد جن کا گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے، میئر نے بھی نوٹیفیکیشن نکال دیا، ان 11 افراد نے اب تک اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ ڈیوٹی نہیں دی۔ ان کو بجائے یہ پوچھنے کے کہ بھائی آپ نے اب تک ڈیوٹیاں کیوں نہیں دی گئی، ان کو جو ہے نوازا جا رہا ہے، اور جو وہاں سے چلے گئے لوگ، 1 گریڈ والا جو ہے جو مالی ہے وہ پوری بلدیہ کو جو ہے اس نے نچا کے افسران کے خلاف درخواستیں دینا، اس کو دینا، جب تک کہ ان تمام لوگوں نے
اپنے ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی نہیں دی. ان کے خلاف انتظامیہ کی طرف سے بلدیہ کی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے نہیں دی, ان کو چارج شیٹ ہونی چاہیے تھی, ان کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے تھے, جو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مقصد ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دوبارہ, اور صرف اس کو جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا اسی طریقے سے ان کو صرف آرڈر کو نکال کے اپنا گورنمنٹ کو دکھانا اور کورٹ کو دکھانا کہ یہ ہم نے امپلیمنٹ کر لیا, وہی ہو رہا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں سیکرٹری بلدیات سے, چیف سیکرٹری صاحب سے اور واٹر کمیشن کے سے جو ہے یہ اپیل کروں گا کہ جو آرڈر ہوئے ہیں, جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں ان 11 افراد کو جو کیا تھا پیچھے, ان میں اسپیشلی جو رئیس راجہ اور وہ جو کرتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرائی جائے اور ان سے پاس پوچھ جائے. اگر نہیں کرتے تو جو بھی قانون ہوئی ہیں سروس کے مطابق سے ان کے مطابق ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. عقیل خاندادہ جو ہے اسپیشلی جو عقیل خاندادہ اور رئیس راجہ, ان دو کے لیے میں ضرور کہوں گا کیونکہ سب سے زیادہ اسی میں پیش عقیل خاندادہ کا آرڈر نکلا ہوا ہے 2016 کا. 3 سال سے وہ ایسپانڈر ہے. ابھی تک اپنے ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹ آفیسر نے لکھ کر دیا ہے کورٹ کے اندر کہ اس نے اپنی جوائننگ نہیں کی, مگر اس کے خلاف کسی قسم کی ایکسپلینیشن شوکاز نوٹس وہ آج تک نہیں نکالا گیا. پتہ نہیں انتظامیہ جو ہے وہ کیوں ان سے خوفزدہ ہے. وہ جو رئیس راجہ مالی ہے وہ گھوم رہا ہے, بے حساب گھوم رہا ہے, ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, درخواستیں دیتا ہے, ان کو بلیک میل کر رہا ہے, تھریٹ کر رہا ہے. اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہ نہ ڈائریکٹر پاس نے اس کے خلاف رپورٹ کی کہ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہیں دی. میں آپ کے چینل سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اگر وہ آن ڈیوٹی پہ نہیں آنا چاہ رہے یا ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے, جو بھی قانونی کارروائی وہ کی جائے. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.